اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک نیٹ ورک کے دوستوں، بہنوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ سے دعا کی اہمیت و فضیلت اور قرآن مجید کی قرآنی دعاؤں اور قرآنی وظائف کے بارے میں بات کروں گا۔ ہمارے اعمال کے قدرتی نتائج ہوتے ہیں۔ اچھے کام کا نتیجہ عزت اور سرفرازی ہے، برے کام کا انجام ذلت اور تباہی۔ اس عارضی زندگی کے بعد آخرت کی دائمی زندگی آنے والی ہے، جہاں ہر کھرا اور کھوٹا فکر و عمل پر پرکھا جائے گا۔ اچھے کام کی جزا ملے گی اور برے کام کی سزا دی جائے گی۔ انسان دنیا اور آخرت کے اتنے بڑے چیلنجوں سے اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر عہدہ برا نہیں ہو سکتا، اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کا مؤثر ترین ذریعہ دعا ہے۔ کیسی کیسی عظیم ہستیاں اللہ کے حضور مخلصانہ دعاؤں کے ذریعے کیسے کیسے انعامات و برکات سے سرخرو ہوتی رہیں۔ ہماری رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا سیر حاصل تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآنی دعاؤں کے ذریعے ہماری زبردست تعلیم و تربیت فرمائی ہے۔ ان دعاؤں کی بدولت ہم اپنے عقائد و نظریات کی اصلاح کا عملی طریقہ بتایا ہے۔ دعاؤں کی اہمیت و افادیت اور ضرورت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ قرآن کریم کے سب سے پہلی سورت فاتحہ دعائیہ اسلوب ہی میں نازل ہوئی ہے۔ سورت فاتحہ کے بے پناہ فوائد اور تاثیر حکمتیں اور شفائی برکات ہیں۔ اس کے صرف 7 بول ہیں۔ یہ کتنے سیدھے سادے، کتنے مقدس، کس قدر جامع اور کیسے جچے تلے بول ہیں۔ یہ طلب ہدایت کی التماس ہے۔ ان میں رب ذوالجلال کی حمد ہے، اپنی بندگی کا اقرار ہے، زندگی کی لغزشوں سے بچنے کی طلب ہے، اور ہدایت کی سیدھی راہ پر لگ جانے کی التجا ہے۔ سورت فاتحہ کی طرح دیگر قرآنی دعاؤں کے مدرجات ہمیں اٹل سچائیوں سے روشناس کراتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ ہم سب کا خالق و مالک اور پالنہار صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ شرک کی گندگی سے بچنا چاہیے، غیر اللہ سے کوئی آس نہیں رکھنی چاہیے، اللہ ہی کی چوکھٹ پر جھکنا چاہیے۔ وہ سمیع ہے، بصیر ہے، مجیب ہے، اپنے بندوں کی التجائیں سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔ وہ اپنے گناہگار بندوں کو بھی یا عبادی، اے میرے بندوں کے شفقت بھرے بول سے یاد فرماتا ہے۔ بس اسی سے مانگنا چاہیے۔ تمام انبیاء کرام اسی وحدہ لا شریک کی بندگی کی دعوت دینے آئے۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے ہر عمل کو ہر آن اور ہر گھڑی دیکھ رہا ہے۔ سیدہ سارہ علیہ السلام ظالم فرما رواؤں کے دست ستم سے محفوظ رہیں۔ سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہ کر بھی سلامت نکل آئے، اور سیدنا زکریا علیہ السلام بڑھاپے کے باوجود اولاد سے نوازے گئے۔ یہ سب دل سے نکلی ہوئی دعاؤں کے کرشمے ہیں۔ اس پرفتن دور میں ہم بھی ہر طرح کے آشوب اور آزمائش میں محفوظ رہ کر اپنے الجھے ہوئے معاملات درست رکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا اللہ رب العزت سے خاص تعلق قائم ہو جائے۔ ایسا تعلق صرف مخلصانہ اور متواتر دعاؤں سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیارے ناموں اور نیک اعمال کے وسیلے سے دعا مانگنے کا مسنون طریقہ، کس نبی نے کس موقع پر کون سی دعا مانگی، واقعاتی اسلوب میں دعاؤں کا پس منظر، تاکہ دعا مانگتے وقت تاثیر میں مزید اضافہ ہو۔ توبہ و استغفار پر مشتمل انبیاء کی دعائیں، جہالت اور شیطانوں کے شر سے پناہ کی دعائیں،
زہریلے جانوروں کے زہر سے حفاظت کا قرآنی تریاق، یہ ساری چیزیں، جادو ٹونے، آسیب، عوام، خوف اور شریر جنات کا قرآنی علاج، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ یہاں پہ ان کا علاج اور ان سے محفوظ رہنے کی قرآنی دعائیں اور قرآنی وظائف بتائے جائیں گے۔ ہمیں روزمرہ کے معمولات میں ان قرآنی دعاؤں اور وظائف کو شامل کرنا چاہیے تاکہ ہم ان کے فیوز و برکات سے پوری طرح مستفید ہو سکیں۔ علماء کرام اور حفاظ کو یہ دعائیں اور وظائف تو ازبر ہوتے ہیں، انہیں صرف ان کی ترتیب اور معنی اور پس منظر کو ذہن نشین کرنا ہوگا۔ اس طرح ان کے پاس زندگی بھر کام آنے والا انتہائی قیمتی خزینہ جمع ہو جائے گا۔ توہم پرستی کا فریت ہمارے معاشرے کے بہت سے افراد کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ انہیں ہر ناکامی، جادو، جنات، آسیب کا کرشمہ دکھائی دیتے ہیں۔ یہ توہم پرستی انہیں نام نہاد جھوٹے عاملوں کے در پر لے آتی ہے، جو ان کا مال و دولت لوٹنے کے ساتھ ساتھ ان کے ایمان پر بھی ہاتھ صاف کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان جھوٹے عاملوں اور جادوگروں سے بچائے اور قرآنی تعلیمات کے مطابق اور قرآنی دعاؤں اور وظائف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین۔